والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغویات سے بچتے ہیں، جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ لغو چیز کیا ہے؟ ایک ہے انسان کی ضرورت، اور ایک ہے انسان کی زینت، اور ایک ہے نہ ضرورت ہو نہ زینت ہو اس سے زیادہ۔ تو جہاں تک ضرورت ہے تو ضروریات پوری کرنا یہ تو فرض ہے، کیونکہ اتنا کھانا کھانا کہ جس سے انسان زندہ رہ سکے یہ بھی فرض ہے، اپنی زندگی کا خیال رکھنا۔ انسان اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرنا بھی اس کے لیے فرض ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو اپنے بدن کا خیال رکھنا، اسی طرح انسان ستر عورت بھی انسان کے اوپر فرض ہے، اتنا کپڑا جس سے اس کا پردہ ہو سکے۔ یعنی بہت سی چیزیں ضرورت ہے، انسان کو مکان کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور زندگی گزارنے کی بہت سی چیزوں کی جو ضرورت ہیں جس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، یہ تو ضروری ہے۔ اور ایک ہے زینت۔ زینت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو 2-3 کمروں میں انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر بڑا مکان بنائے گا یہ اس کے لیے زینت ہے۔ تو جہاں تک زینت کا تعلق ہے یہ تو مباح ہے، یہ تو چلے گا، یعنی ضرورت یہ تو ضرورت و فرض ہے اور بسا اوقات واجب ہے، اور زینت یہ بھی مباح ہے، درست ہے، لیکن جو ضرورت بھی نہ ہو، زینت بھی نہ ہو، لغویات ہو بلا وجہ جن کی کوئی ضرورت نہ ہو اور انسان ان چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کرے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین، کہ وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ بتایا گیا کہ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور وہ شیطان کا بھائی بننا اور شیطان کا ساتھی بننا یہ کس قدر اور کتنے زیادہ مذمت آئی ہے اس بندے کے لیے۔ اور اب تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن کی، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لغویات سے، بیکار باتوں سے، بیہودہ گوئی سے، بیہودہ باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان گفتگو کے اندر بھی اعتدال رکھے اور ہرگز بیہودہ گوئی سے وہ کام نہ لے، انسان عملی طور پہ بھی بیہودہ گوئی سے کام نہ لے، اور اس کے علاوہ جو کام بھی انسان کرے وہ کام اس کا یا تو ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ زینت کے تحت ہونا چاہیے، ضرورت بھی نہ ہو اور زینت بھی نہ ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر ضرورت و زینت کے بغیر جو کام ہوتا ہے وہ لغویات کے خانے میں آتا ہے، اور لغویات اور بیکار باتیں اور فضول خرچی قرآن حکیم نے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سختی اور شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جہاں نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج ہماری ذمہ داری ہے، فرائض کے بعد تو نہ بغیر تو نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے، یہ تو ہمیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے اور سماج کو درست رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اپنے کانوں سے سنا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، آقا ارشاد فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے جا کر کے جواب دینا پڑے گا۔ اب وہ کس طریقے سے وہ ذمہ دار ہے؟ الامام راعٍ، امام یہ بھی ذمہ دار ہے۔ اب امام کے کئی معنی ہے، یعنی امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا ہے، ایک امامت کبریٰ ہے، چاہے وہ امام صغیر ہو چاہے وہ امام کبیر ہو، ہر ایک امام راعی ہے، ہر ایک امام ذمہ دار ہے، یعنی جو صاحب کرسی ہے اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اور جو امامت کے منصب کے اوپر فائز ہے اس نے قوم کو صحیح بات بتائی ہے کہ نہیں بتائی ہے، اسے قوم کی صحیح رہبری اور رہنمائی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ فتنوں نے منہ کھولے ہوئے تھے، کیا وہ گالی گلوچ سے ڈر گیا ہے یا ڈنکے کی چوٹ پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اس نے بیان کیا ہے؟ یعنی اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ میں نے ایک بار علماء کرام کی محفل کے اندر ببانگ دوہل یہ جملہ کہا تھا کہ جس آدمی کے اندر جرأت اور ہمت نہ ہو، جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہہ سکتا ہو، اور جو انسان نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان نہ کر سکتا ہو، تو اسے محراب اور منبر چھوڑ دینا چاہیے، اسے تجارت کرنا چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، سروس کرنی چاہیے، کچھ اور کام کرنا چاہیے۔ جو مصطفیٰ کے مصلی کے اوپر بیٹھے کھڑے ہوگا، جو حضور کے منبر کے اوپر کھڑے ہوگا، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اسے مصطفیٰ کریم کی شریعت بیان کرنی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس وقت فتنے جنم لیں،
امام چپ ہو، نہیں جی ہم تو صوفی آدمی ہیں، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ جب فطرے منہ کھولے، اور مجھے حیرت تو اس وقت ہوتی ہے کہ غریب آدمی اگر کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر وہاں ہمارا قلم حرکت میں آ جاتا ہے، نہیں اس کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ اور وقت کا اگر کوئی باجی اور پیر ایسا کام کر دے تو پھر اس وقت ہماری سیاہی خشک ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ایسا عالم بھی کوئی کام کرے گا کہ غریب کے لیے الگ نظریہ ہوگا، پیر کے لیے الگ نظریہ ہوگا، میں اسے عالم نہیں مانتا، منافق مانتا ہوں۔ عالم وہ ہے غریب کو بھی اسی نظر سے دیکھے، پیر کو بھی اسی نظر سے دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی قدر، امام آقا ارشاد فرماتے ہیں الامام اور آئین، امام ذمہ دار ہے۔ تو پھر ذمہ داری کے بارے میں تو اللہ پوچھے گا نا کہ اصحاب فتویٰ کیا تھا تمہیں، تو تم نے اپنے فتوے کے ساتھ، قلم کے ساتھ تم نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور پھر آگے سنیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والرجل راع فی اہلہ، اسی طریقے سے جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ اور آگے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار بھی ہے اور پھر اپنے گھر والوں کے بارے میں اسے سوال بھی کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، پھر آقا نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے جو عورت ہے، بیوی ہے، وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور محشر کے میدان میں گھر کے سارے معاملات کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس عورت کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امام یہ بھی ذمہ دار ہے، مرد جتنے بھی ہیں نا شادی شدہ یہ بھی ذمہ دار ہیں، عورتیں یہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والخادم راع فی مال سیدہ، اسی طریقے سے جو نوکر ہو، گھر کا خادم ہو، وہ اپنے آقا اور جس کے ہاں وہ نوکری کرتا ہے اس کے مال کے بارے میں وہ بالکل ذمہ دار بھی ہے، اور ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال بھی ہوگا، پوچھا بھی جائے گا، اسے ایک ایک چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔